السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب جمع ہیں ایک نیک مقصد کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی حیات طیبہ معلوم کرنے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ اور انقلاب لے آنے کی غرض سے ہفتے میں ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز عشاء کے بعد ہماری حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے یہاں جمع ہونے، مل بیٹھنے، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اس عظیم مقصد کے ساتھ جو آپ تمام کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں، سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد ایک اہم معاملے پر آپ نے توجہ دی۔ یہ ایسا معاملہ جس پر آپ نے جو توجہ دی، آگے اسلامی خلافت کو قائم کرنے، مسائل کو حل کرنے، امت مسلمہ کو ترقی کی راہ پر لگانے میں اس معاملے کا بہت بڑا کردار اور رول نظر آتا ہے۔ میری مراد جس معاملے کا ہم نے اس سے پہلے کی کلاس میں کچھ ذکر کیا تھا، بھائی چارہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا، اور ہم نے یہ اہم درس اور لیسن آپ کی خدمت میں رکھا۔ آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بھلائی کا رخ دینا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرنا اور انہیں ایک اور نیک بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عظیم مشن اور اس مشن کی جو عظیم ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھانے کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا ضروری تھا۔ قربان جائیے ان اصحاب الرسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب اور ساتھیوں پر جب آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، دل سے اس بھائی چارگی کو قبول کیا۔ دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہ تھی، دل میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہ تھی۔ بھائی چارے کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کے دل کس قدر پاکیزہ تھے، اور اللہ کے نبی نے ان صحابہ کی جو تربیت فرمائی، اللہ اکبر، اسی تربیت کا نتیجہ تھا وہ ایک دوسرے پہ قربان، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد، وہ ایک دوسرے کے غمخوار اور ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے۔ اور یہ ہم نے معلوم کیا جب اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کرنا آپ نے چاہا اور انصار سے کہا، اے انصار، یہ مہاجر ہیں جو تمہارے بھائی ہیں، قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم، جنہوں نے اپنا مال چھوڑا اور اپنا سب کچھ چھوڑا، رشتہ داری چھوڑ دی، محض
اس دین کی خاطر اور تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے۔ انصار نے کہا اے اللہ کے نبی، لیجئے یہ ہماری جائیداد، لیجئے ہماری زمین اور انہیں مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے، ہم خوشی بخوشی اپنی جائیداد میں اپنے بھائیوں کو شریک کرتے ہیں۔ ایسا عظیم واقعہ واللہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور ہم نے اس کی بھی وضاحت کی کہ باقاعدہ اللہ کے نبی نے اس معاملے کو منظم طریقے سے آپ نے چلایا۔ بھائی چارے کا جو معاملہ آپ نے منظم کیا بہت ہی عمدہ طریقے سے۔ وہ کیسے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس بھائی چارہ میں 40 پر 5 مہاجر اور 40 پر 5 انصار شریک تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بھائی چارہ میں 50 مہاجر اور 50 انصار شامل تھے۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور انصاری صحابی کے ہاتھ اور ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ ابتدا میں یہاں تک حکم نازل ہوا اور آپ نے انصار صحابہ کو یہ حکم دیا، یہ جو بھائی چارہ ہم قائم کر رہے ہیں یہ بھائی چارگی ایسی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری پراپرٹی کے یہ بھی وارث ہوں گے، تمہارے وارثین کے ساتھ یہ مہاجر بھائی بھی وارث ہوں گے۔ انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، پیسوں کا مسئلہ آئے وہاں فاصلے قائم ہو جاتے، وہاں دوریاں قائم ہو جاتی، وہاں مسائل جنم لیتے، وہاں تعلقات بگڑ جاتے، رشتوں میں وہیں سے دراڑ شروع ہوتا، دوستی دشمنی میں بدلتی، محبت نفرت میں بدلتی، خلوص عصبیت اور کراہت میں بدل جاتے۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، اللہ کے نبی نے ابتدا میں انصار صحابہ سے کہا یہ تمہاری پراپرٹی میں بھی شریک ہوں گے۔ ایک انصاری صحابی نے بھی واللہ اعتراض نہیں کیا اور یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی ہمارے وارثین ہیں، کیا وارثین کو نقصان پہنچائیں گے ہم؟ نبی کا حکم تھا، سر اور آنکھوں سے انہوں نے اسے قبول کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ دوستو، صحابہ کی جو عظمت ہے نا وہ کئی ناحیے سے ہو۔ لوگ حقیقت میں صحابہ کو پڑھیں نا واللہ صحابہ کے مداح بن جائیں گے، صحابہ کی حقیقت میں تعریف کرنے والے بن جائیں گے، صحابہ کی شخصیات پر، ان کی زندگیوں پر وہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں صحابہ کو پڑھا نہیں اور صحابہ کو سمجھا نہیں۔ اور جس نے صحابہ کو پڑھا وہ صحابہ کا مداح ہو گیا، صحابہ کی تعریف کرنے والا ہو گیا۔ اور یہاں پر دیکھیے گا عجیب و غریب واقعہ، کیا کوئی اجنبی انسان کو اپنی پراپرٹی میں شریک کر سکتا ہے؟ یہاں انصار نے شریک کرنے کو قبول کیا، کہا کہ ہم تیار ہیں، نبی کا آرڈر ہے، ہم اسے اپنائیں گے۔ اور بعض مہاجرین کے آپس میں آپ نے بھائی چارہ قائم کیا اور اکثر انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے نبی نے اپنا بھائی چارہ حضرت علی کے ساتھ آپ نے قائم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت زبیر بن عوام سے قائم ہوا رضی اللہ عنہما، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ سعد بن ربیع سے قائم ہوا رضی اللہ عنہما، اور یہ سلمان فارسی کا بھائی چارہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے مابین آپ نے قائم کیا، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے نام آپ نے قائم کیا، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بھائی چارہ آپ نے عتبان بن مالک سے آپ نے قائم کیا، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بھائی چارہ آپ نے خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے قائم کیا، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بھائی چارہ آپ نے حجاج الاسلمی رضی اللہ عنہ سے قائم کیا۔ یہ چند مثالیں ہیں دوستو جنہیں اہل السیر سیرت لکھنے والے پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور پچھلے درس میں ہم نے کہا یہ واقعہ ہم آپ کو آج کے اس درس میں بتائیں گے۔
عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے درمیان جو واقعہ پیش آیا نا، واللہ عجیب و غریب جو ہے، یعنی خود غرضی اور خودداری کی مثال ہے۔ یہ مہاجر صحابہ میں سے بعض جو خوددار تھے، اس کی ایک مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مہاجر بھائی تھے، ان کا ہاتھ جب سعد بن ربی کے ہاتھ میں تھمایا نا، سعد بن ربی نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے مہاجر بھائی سے کہا، اے عبد الرحمن، اس مدینے میں سب سے مالدار شخص میں، سب سے زیادہ پراپرٹی میرے پاس ہے، بڑی جائیداد کا مالک میں ہوں، لیجئے یہ میری پراپرٹیاں ہیں۔ اپنی جائیداد اور پراپرٹی گنوائی اور کہا کہ ان میں سے آدھی جائیداد تم لے لینا اور اپنے نام کر لینا۔ اور اس کے بعد کہا دوسری بات، اے عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جسے تم چاہو پسند کر لو، جسے تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت مکمل کرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام میں کرنا چاہتا ہوں، اور میری اپنی 2 بیویوں میں سے جسے تم پسند کرو گے اسے میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے؟ اللہ اکبر، کہا سعد بن ربی سے، مجھے تمہاری جائیداد کی اے سعد ضرورت نہیں، مجھے تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں، اور تمہاری بیویوں میں کوئی رغبت نہیں، بس مجھے بتاؤ تو صحیح مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے، تجارتی منڈی مدینے میں کہاں لگتی ہے، بتا دو۔ سعد بن ربی نے اگلے دن فجر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تجارتی منڈی بتا دیا۔ 1 روپیہ اور 1 پیسہ سعد بن ربی سے نہیں لیا۔ جاتے ہیں تجارتی منڈی، اور مورخین نے لکھا یہ تجارتی منڈی کہاں لگتی تھی، یہ تجارتی بازار کہاں لگتا تھا؟ یہودیوں کے جو 3 مشہور قبیلے تھے، کون سے 3 مشہور قبیلے؟ آؤ جلدی آؤ، خلاص آ گئے آپ یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے جو مدینے میں موجود تھے، 3 یہودیوں کے قبیلے، بولو بیٹے، ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ، نظر بس سے بچائے اس بچے کو، الحمدللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب۔ بنو قینقاع، دونوں بیٹھے انعام دیں گے آخری میں انعام لیجیے۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، اللہ عقل حیران رہتی ہے، اللہ سلامت رکھے، نظر بس سے بچائے ہمارے ان بچوں کو، ورنہ جو ہے اس مرحلے میں کل کا سبق جو یاد نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ اس قدر ہمارے بچے موبائل میں مصروف رہتے ہیں نا، آپ جو ہے آج یا کل کا سبق پوچھئے گا بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ ان بچوں کو نہیں معلوم کہ میں آج کیا پوچھوں گا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت پرانی جو ہے باتیں ہوتی ہیں جو 1 سے 2 سے 4 مرتبہ میں دہراتا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ بالفور آگے جو کہتے ہیں نا ہمت سے، یہ بہت جو ہے یعنی قابل تعریف بات ہے کہ نہیں؟ اللہ یبارک فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ تو یہ جو یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے نا، ایک تو انس ہیں، آپ کا نام کیا بیٹے؟ فیضان، اچھا فیضان اور انس نے صحیح جواب دیا، آخر میں انشاءاللہ انعام دیں گے ہم آپ کو۔ تو 3 جو قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر، ان میں سے جو بنو قینقاع قبیلہ تھا وہیں تجارتی منڈی لگتی تھی۔ یاد رکھو، کبھی پوچھوں گا میں 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ، تجارتی منڈی کہاں لگتی تھی پوچھوں گا، بنو قینقاع جواب دینا۔ تو بنو قینقاع اس قبیلے میں، یہودیوں کے اس قبیلے میں تجارتی منڈی لگتی تھی۔ گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور فجر کے بعد آپ نے وہاں محنت کی، لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے کام کاج کیا، اور شام میں جو مزدوری ملتی، دیکھو انسان کیسے ترقی کرتا ہے کہ نہیں دوستو؟
جو محنت کرے کامیابی جو اس کا مقدر ہے. آج معاف کیجئے گا، آج ہماری پہچان کیا ہے؟ سستی کی چادر ہم نے اوڑھ لی. امت مسلمہ کی پہچان محنت کرنا ہے، جفا کشی یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے. راہ محنت کو اختیار کیجئے گا، راہ ترقی پر آپ گامزن ہوں گے. اللہ کی یہ سنت ہے. اللہ نے اس کائنات میں اللہ نے ودیعت کر دیے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. دیکھیے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ بازار جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. پہلے دن کی جب مزدوری ملی، اللہ اکبر، اہل علم نے لکھا جب گھر لوٹتے ہیں نا، ان کے ساتھ اپنے لیے کھانا خریدنے کے پیسے ہوتے ہیں. اور کیا خریدتے ہیں؟ گھی اور پنیر لے کر گھر آتے ہیں. گھی اور پنیر لے کر اپنے گھر جاتے ہیں کہ کھانے کا انتظام الحمدللہ ہو گیا. اگلے دن بھی محنت، اس کے بعد والے دن بھی محنت کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ آگے بڑھیے گا. اللہ کی قسم کامیابی جو ہے آپ کا مقدر بنے گی. جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ آئے تھے، مدینہ خالی ہاتھ آئے، اور اللہ اکبر مختصر سی مدت میں مدینے کے مالدار حضرات میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی شمار ہونے لگا رضی اللہ عنہ. اور ایک انصاری خاتون سے آپ نے نکاح کیا، اور جانتے ہیں نکاح میں کیا دیا آپ نے بطور مہر؟ سونے کا ایک سکہ آپ نے مہر میں دیا، اور اس دور کی بہت بڑی رقم تھی. وہ مالدار حضرات ہی سونے کا سکہ دے سکتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا اور بطور مہر ایک سونے کا سکہ اس کے حوالے کیا. اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، شادی ہو گئی، کچھ نوشاد جو ہے نئے اور رنگین کپڑوں میں نظر آتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف بھی بالکل ایسے رنگین لگ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے، بڑے رنگین لگ رہے ہو، بڑے رنگین نظر آ رہے ہو؟ کہا تزوجت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی. اللہ اکبر. کیا جو ہے یعنی شادیاں جو ہے سیدھے سادی ہوا کرتی تھی دوستو. آج کوئی مجال ہے کہ جن سے آپ کا جو ہے قریبی رشتہ ہو اور اسے آپ بھول جائیں، انوائٹ کرنا بھول جائیں تو ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں، نفرتوں کی دیوار حائل ہو جاتی ہے. مصروفیات کی وجہ سے واٹس ایپ پہ انوائٹ کر دیا تو پتہ نہیں رشتہ دار کیا کچھ ہنگامے لے کھڑے کرتے ہیں. نہیں دوستو، آسانیاں پیدا کرو، اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اور آج سب سے پیچیدہ مسئلہ شادی ہے، اور واللہ یہ دعویٰ ہے ہمارا، آپ عہد رسالت کو پڑھیے گا. ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی زندگی کے مسائل میں کوئی سب سے آسان مسئلہ تھا تو شادی کا مسئلہ تھا. شادی کا مسئلہ بہت آسان، تو اسی لیے برائی کے بہت سارے دروازے وہاں بند تھے. اور شادی کا مسئلہ سب سے پیچیدہ، جسے آپ حلال دروازہ کہتے ہیں، آج سب سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو آج برائی کے راستے بھی اتنے ہی آسان نظر آتے ہیں. اسی لیے ہم لڑکے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اپنے اندر رحم دلی پیدا کرو. سامنے والے بھی انسان ہیں، انسانیت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. واللہ ہمارے معاشرتی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہماری سوسائٹی کی وہ نوجوان لڑکیاں جو غربت و افلاس کی وجہ سے ایک اچھے رشتے انہیں نہیں مل رہے ہیں، اگر ہمارے نوجوانوں نے واللہ سنت کو اپنایا اس معاملے میں، بہت سو کے گھر آباد ہو جائیں گے، بہت سو کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، بہت سو کے گھر محفوظ اور بہت سو کی عزتیں محفوظ. اور یہ پیچیدگی ایسی، شادی کی الجھنیں ایسی، بہت سارے گھر غیر محفوظ اور بہت ساروں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں دوستو آج. تو بہرحال اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا اولم ولو بشا، عبد الرحمن شادی تو ہو گئی نا، اب ولیمہ تو کرو. اور ولیمہ کیسے؟ ایک بکری ذبح کر کے صحیح تم ولیمے کی دعوت دے دو. کیوں اللہ کے نبی نے ان سے کہا؟ کیونکہ ولیمہ دینے کی طاقت رکھتے تھے وہ، اور ولیمہ مسنون ہے، ولیمہ مسنون ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کی
ان میں سب سے جو یعنی بڑا جو ولیمہ آپ نے کیا وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی ہی میں بس آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا اور آپ نے اپنے قریبی جو ہے لوگوں کو آپ نے جو ہے دعوت دی اور آپ نے کھلایا اپنے اصحاب الرسول کو. المہم عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کو خوددار ہونا چاہیے دوستو، اور انسان ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے سے بچے. آج یہ معاشرے کا بہت بڑا عیب ہے. آج آپ دیکھ لیجئے گا جہاں بھی ہم رہتے ہیں کون سب سے زیادہ ہاتھ پھیلاتے ہیں دوستو؟ واللہ معاف کیجئے گا مسلم قوم سب سے زیادہ ہاتھ پھیلاتی ہے. حالانکہ طاقت ہے، ہمت ہے، صحت ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، حوصلے ہیں، جذبات ہیں، ولولہ ہے، جوش ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس مانگنے کی جو بری عادت ہے اس نے انسان کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یقیناً آپ کی عادت تھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. وہیں پر اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والا اگر نوجوان ہو، مانگنے والا اگر باہمت ہو، مانگنے والا اگر صحت مند ہو، اللہ کے نبی اس کی رہنمائی فرماتے تھے. محنت کا جو ہے ہنر آپ جو ہے اسے سکھاتے تھے، محنت کی کمائی پر آپ اسے ابھارتے تھے. چند فقیروں سے بات کر کے دیکھو. عموماً ہم جب کاؤنسلنگ کی بات کرتے موسٹلی ہمارے پاس اچھے خاصے نوجوان نظر آتے. معاف کیجئے گا ایک فکرہ ہے دوستو، ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے ایسے نادار کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا. ان کے ساتھ کبھی ہم نے کاؤنسلنگ ہی نہ کی، ان کے لیے ہم نے کبھی پروگرام مرتب نہ کیا. نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ فقیر کے فقیر ہی ہمیشہ رہتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے پھر بھی مانگنا جو مزاج ہے اس مزاج سے کبھی وہ باز نہیں آتے. حالانکہ اکاؤنٹ میں ہزاروں روپے رہتے، ہزاروں روپے اکاؤنٹ میں رہتے، لیکن مانگنا جو ان کے خون میں دوڑ رہا ہے اس سے کبھی وہ باز نہیں آتے. ایسوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم کاؤنسلنگ کریں نا، یہ لوگ واللہ بڑے ہیرے اور قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گے ہمارے معاشرے کے لیے. اور اللہ کے نبی نے اصحاب الرسول کی ایسی ذہن سازی فرمائی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بھائی چارہ کا جو آپ نے معاملہ قائم کیا دوستو، اس کا فائدہ یہ ہوا مختصر سی مدت میں مدینے کا ماحول بدل گیا اور مسلمانوں کی عظمت، ان کی شان و شوکت کے چرچے ہر طرف ہونے لگے. جب کوئی قوم متحد ہو کر آگے بڑھتی ہے واللہ مسلم قوم کے پاس ایسی طاقت ہے دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. مدینے کا نام حقیقت میں آپ دیکھیں کہ قدیم اور پرانی جو ہے کتابوں میں یثرب ملتا ہے. یثرب جو ہے یہ مدینے کا پرانا نام ہے. اور اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نام کی بھی اصلاح فرمائی. یثرب کہتے تھے لوگ اور اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اسے پسند نہ کیا. یثرب یہ نام آپ نے بدل دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مدینے کا ایک نام رکھا ہے، وہ نام ہے طابہ. تو مدینے کا ایک نام کیا ہے؟ طابہ. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کا ایک اور نام آپ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ انہا طیبہ. آپ نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بے شک مدینہ طیبہ ہے. اور آپ نے آگے فرمایا یہ مدینہ گندگی کو ویسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. جیسے آگ چاندی میں اگر میل کچیل ہو اسے صاف کر دیتی ہے تو اسی طرح سے یہ مدینہ گندگی کو اور برے لوگوں کو صاف کر دیتا ہے. اور قیامت کے قریب صرف اہل مومن مدینے میں رہیں گے، اہل ایمان مدینے میں رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینے کے جو دروازے لگے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان دروازوں پر فرشتے اللہ نے قائم کیا ہے اور یہ فرشتے دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے.
اور نہ طاعون نامی بیماری وہاں داخل ہوگی اور نہ دجال وہاں داخل ہوگا۔ دجال کا داخلہ مدینے کی سرزمین میں اور حرم مدنی میں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا، اس کا فتنہ ہر جگہ بپا ہوگا، لیکن دجال یہ مدینے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مدینے کے ناموں میں سے ایک نام یثرب ہے، جو پہلے تھا اللہ کے نبی نے اسے بدل دیا۔ اور اب 3 نام آپ ذہن میں رکھیے مدینے کے، ایک المدینہ اور ایک طابہ اور ایک طیبہ۔ اسی لیے بعض روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے نا تو بعض روایات میں طابہ یا طیبہ کا ذکر آتا ہے۔ جب آپ طیبہ کے قریب ہوتے، طیبہ کے قریب ہونے کی علامت یہ ہوتی احد کا پہاڑ سب سے پہلے نظر آتا، اور جب احد کے پہاڑ پر اللہ کے نبی کی نظر پڑتی، اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کرتے، اپنی سواری اور اونٹنی کو، جیسے جیسے ہماری بستی قریب آتی ہے نا، جو باہر سے کہیں دور جو اپنی بستی سے کہیں دور جاتے ہیں اور جب واپس ہوتے ہیں اور جب آپ کو خبر ملتی ہے کہ آمبور کے قریب ہو گئے آپ، عمر آباد بہت قریب ہے، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بہرحال وہ لوگ جانتے ہیں جو واقعی سفر کر کے آتے ہیں۔ ہمارے بچوں سے پوچھیے جو عمر آباد میں پڑھتے ہیں کہ واقعی گھر کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ایک مدت کے بعد جاتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جاتے، اور ہمارے طلبہ کہتے مولانا جیسے جیسے اسٹیشن ہمارا قریب آتا ہے نا، دل کے جذبات بدل جاتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ہم اپنے الفاظ سے ان جذبات اور احساسات کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی بھی سبحان اللہ اسی فطرت پر قائم تھے، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو مدینے سے، جب باہر جاتے اور تو آہستہ آتے، اور جیسے ہی احد پر نظر پڑتی تو یہ علامت ہوتی آپ مدینے میں داخل ہوتے تو اپنی سواری کو تیز فرماتے، یہاں تک کہ مدینے میں اللہ کے نبی داخل ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اہم واقعہ جو پہلے سال رونما ہوا وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس واقعے کے ذریعے یہ پہلے سال کے اہم واقعات ختم ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیگر بہت سارے اہم چیپٹرز ہیں جو اس کے بعد کے مراحل میں پیش آئے، انشاءاللہ وہ سب ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھیں گے۔ لیکن ایک اور اہم واقعہ ہے جو پہلے ہی سال رونما ہوا، یہ واقعہ بھی ایسا جو آگے چل کر اسلامی خلافت کو قائم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا، اور بہت سارے غیر مسلموں نے بھی جب اس واقعے کو پڑھا وہ یہ کہنے لگے اور گواہی دینے لگے، اگر کوئی قوم ترقی چاہتی ہے، اگر کوئی قوم انقلاب لانا چاہتی ہے، یہ واقعہ اگر دوہرا لے تو یقیناً ہر قوم میں ترقی آئے گی اور قوم پورے امن و امان کے ساتھ اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب ہوگی۔ وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم آپ کی خدمت میں اس واقعے کو رکھیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے دن رسول اللہ کے خلاف دشمنان اسلام جو مختلف قسم کے حملے جو کرتے ہیں اور جو گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ سبق پڑھائے، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے، ناموس رسول کی حفاظت کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سنت کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت کو گھر گھر، محلہ محلہ، معاشرہ معاشرہ عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت پر اپنی سیرت کو قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ سرزمین فلسطین کے آس پاس جو مظلوم مسلمان بس رہے ہیں اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، ظالموں کی سازش کو اے اللہ تو مٹی میں ملا دے، ان کے حق میں اے اللہ تو امن کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ جو امن کے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں اے اللہ یہ امن کے بادل ہمیشہ باقی رکھ، ہر قسم کے شر، فساد اور فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حضرات،